خراب ہوتے ہیں، زمین خراب ہوتی ہے، کوئی دیکھ کر اس کی اخلاقی خرابیوں کی گواہی دیتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بات صرف اپنے ملک کی نہیں ہے، بات ہے ہر وہ ملک جس میں ہم ہیں۔ مجموعی طور پر تو بحیثیت مسلمان ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی رہیں۔ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کو ایک طرح سے ہمیں دیکھ کر اس کو یہ ہونا چاہیے، یار مسلمان ایسے ہوتے، مجھے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری بات کا انداز یہ ہونا ایسا چاہیے بنیادی طور پر۔ اور باحیثیت پاکستانی جو کہ 27 رمضان مبارک ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے امیر سنت سے بھی کچھ مدنی پھول لیں اس حوالے سے۔ باحیثیت پاکستانی دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، ہمارا کردار دیکھ کر کوئی کہہ سکے پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، امانت میں، دیانت میں، شرافت میں، ہر ایک میں، محبت میں، پیار میں ماشاءاللہ شرعی حدود باقی ہیں، قائم ہیں۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے اصول ہیں، آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، غیر اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، دارالسلام میں رہ رہے ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، دارالحرب میں رہ رہے ہیں، اس کے بھی اصول ہیں۔ اصول اسلام و دین میں بیان کیے گئے۔ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ آج اپنے ملک کے حوالے سے ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کو نقصان سے بچائیں گے۔ آپ نیت کریں۔ فور ایگزامپل سگنل ہے، ٹھیک ہے، لوگ سگنل توڑ رہے ہیں، آپ بھی توڑو گے تو پھر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ کھڑے ہو جائیں، سگنل پر کھڑے ہو جائیں، قانون پر عمل کریں۔ میرا ملک ہے، اپنا پاکستان ہے۔ اسی طرح لوگ گھروں میں سے کچرے پھینکتے ہیں، کمال ہے، آپ یقین مانیں بعض علاقے ایسے ہیں بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، دسترخوان جھاڑنا ہے نا کھانا کھانے کے بعد، یہ گیلری میں جا کر محلے میں جھاڑا جائے گا اوپر سے، اب نیچے کسی کے اوپر بھی یہ بچے کچھ ہڈیاں کچرے گرے ہیں، وہ اچھا پھر جھاڑ کر اندر بھاگ جائیں گے۔ حتیٰ کہ بچوں کے نجاست والے ڈائپرز یہ بھی اٹھا کر سیدھے گیلری میں اٹھا کر کے پھینکے جائیں گے۔ اب وہ کسی پر گرے، آپ سوچئے کہ اس کا کیا حل ہوگا۔ الیکٹرک کے تاروں کے اوپر آپ دیکھیے چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں جیسے بک رہا ہے سامان، عجیب و غریب حال ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صفائی ستھرائی کی اللہ کرے ہمیں عادت پڑ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 2۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے
کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 27واں روزہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال تھا کہ قبرستان میں اگر جائیں تو کس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہیے، اور یہ بتا دیں کہ میں نے یہ سنا بھی ہے کہ جو قبر والا ہوتا ہے مردہ، اس کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ جہاں قبریں نہ ہوں، قبروں پر پاؤں نہ پڑے، قبریں مٹا کر نیا راستہ نہ بنائے، وہ قبریں پاٹ کر کے کھڑے رہنے یا بیٹھنے کی جگہ نہ بنائی ہوں. مزارات پہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے، تو اگر ایسا آپ ہے وہاں تو پھر دور سے سلام عرض کیا جائے اور فاتحہ پڑھا جائے. اور قبر پر حاضری کا طریقہ یہ کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور جو صاحب قبر ہے اس کی طرف، اس کے چہرے کی طرف چہرہ ہو سلام پیش کرنے والے کا، اور اس کو سلام کرے. بزرگوں کے آداب میں سے تو اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے، اور فرمایا کہ پیٹھ کی طرف سے سلام کرنے سے ان کو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے. تو یہ اس لیے آپ نے صحیح سنا ہے کہ پیٹھ کعبے کو ہو، صاحب قبر کی طرف چہرہ ہو، اس کے چہرے کی طرف، کیونکہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے لٹایا جاتا ہے میت کو. اور عام آدمی کو بھی اگر ہم پیٹھ کی طرف سے اس کو مخاطب کریں گے، بلائیں گے، بات کریں گے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو اس کو بار بار یوں مڑ کر زحمت ہوگی. تو اس لیے وہ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، پر عمل کرتے ہوئے مناسب یہی ہے کہ سامنے والے کے آمنے سامنے بات کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، یہ لفظ ایصال کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانا، ثواب پہنچانا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید آ رہی ہے، ہمارے امی ابو ہمیں اچھے اچھے کپڑے اور جوتے وغیرہ دلاتے ہیں. ہم بچے عید کی تیاری بہت شوق سے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں عید کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اسی طرح کا سوال کل بھی آیا تھا، بالکل ملتا جلتا رات کو، تو جواب تو عرض کر چکا ہوں. ماں باپ کو اب وہ سارے مدری پھول میں دے چکا ہوں، اسی کو ریپیٹ کرنا ہوگا بھی. سوال چلائیے. میرا اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی، بعد کو کسی نے بتایا کہ وہ مٹی ناپاک تھی جس سے تیمم کیا تھا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرا. جشن ولادت امیر اہل سنت سبھی کو خوب خوب مبارک ہو. اس کی بات پر یقین کر لیا جائے، یا ظن غالب کیا جائے. ہو سکتا ہے شرارتن بھی کوئی کہہ دے گا مٹی ناپاک تھی. اچھا، پھر مٹی کو ناپاک کہنے کے لیے آسان نہیں ہے، مٹی کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر یعنی کہ ابھی یہ آپ کو میں سمجھا دوں، جیسے مٹی ہے اس پر، یعنی جو مٹی بکھری ہوتی ہے
आदतन, हमने मिट्टी रखी वो नहीं, मिट्टी जो पड़ी होती है तो वो अगर नापाक हो गई, हवा से, धूप से खुश्क हो गई, और नजासत का असर अब नहीं है उसमें, न बदबू है, न रंग है, न नमी है, नजासत की नमी उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मिट्टी पाक हो गई, इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस पर तयम्मुम नहीं किया जा सकता, ये मसला है इसका। तो अब अगर किसी ने इस तरह मिट्टी को नापाक कहा, अब वो खुदा बेहतर जाने के उसकी बात मानी जाए या किसकी बात मानी जाए। हो सकता है कि वैसे शुबे की बिना पर वो कह रहा हो, शुबे से तो कोई चीज़ नापाक नहीं होती, ये मिट्टी जो है, यानी कि हम ये करेंगे इधर यार वो किसी ने पेशाब किया होगा तो फुला, इस तरह नहीं, मिट्टी खुश्क पड़ी है तो हम उससे तयम्मुम करेंगे, तयम्मुम तो हो जाएगा जब तक पता ना हो कि ये नापाक है। शक से नापाक कोई चीज़ भी नहीं होती। अमीर सुन के फेसबुक पेज पर सवाल है कि ये इरशाद फरमाए कि अगर किसी ने अपना बच्चा किसी ने बच्चा गोद लिया, अब उस बच्चे पर जो पाल पोस के जिन्होंने बड़ा किया उसके हुकूक हैं या जो इनके हकीकी माँ बाप हैं उनके हुकूक हैं? हकीकी माँ बाप के हुकूक तो ख़त्म नहीं होंगे, वो तो रहेंगे, इनका तरका भी पाएगा। हकीकी माँ बाप जब फोत तो तरका भी पाएगा ये। अलबत्ता जिसने पाला वो इसका मोहसिन है, एहसान है, तो उसके साथ भी इसको उसने सलूक करना चाहिए, लेकिन सगे माँ बाप जैसे हुकूक इनके पालने वालों के नहीं है। और आम तौर पे पालने में नफ्स कार फरमा होता है, घर की रौनक हो जाएगी, मज़ा आएगा, खेलेंगे, और लिल्लाहियत कि भाई कोई यतीम बच्चा है उसको अपनी किफ़ालत में लिया कि इस बेचारे का कोई नहीं है, चलो हम इसकी परवरिश करते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो, ये अलग सूरत है। ये तस्वुर तो आप बयान कर रहे हैं, मज़ा आता है, बस वो रौनक हो जाएगी, नहीं है, घर उजड़ा लगता है। बाद औलाद नहीं होती, 10-15 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, तो फिर वो आसपास किसी रिश्तेदार से या कोई जान पहचान वाले से बच्चा गोद ले लेते हैं कि हम भी औलाद हैं, हमारी औलाद हो जाएगी। ये भी एक तस्वुर मिलता है, और घर में ये रौनकों का तस्वुर है। जायज़ ले पालक जो बच्चा होता है पालना जायज़ है, लेकिन इनके मसाइल इतने पेचीदा हैं कि इसको तस्लीम करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे और इनकार करेंगे। अब औरत ने बच्चा पाला, जब तक ये बच्चा छोटा था सही है, अब बालिग हो गया तो इस मुंह बोली माँ का इससे पर्दा हो गया, अब वो पर्दा करेगी कैसे, तो बिल्कुल हिला हुआ इससे, और जहन भी नहीं है कि जो पर्दा करे। इसी तरह जो इस औरत की बेटियां हैं उनसे भी इसका पर्दा है, बालिगात जो हैं इनसे इसका पर्दा है, भाई बहन नहीं है, ये मुंह बोले भाई बहन का पर्दा होता है, तो ये कोई तस्लीम करेगा नहीं। और जिन्होंने बच्चे पाले वो मुसलसल शायद जवान होने के बाद गुनाहों में पड़े रहते होंगे। बचना ही तो बहुत, कोई हजारों लाखों में किसी का जहन हो, वो अल्लाह उसको तौफीक दे और वो बच जाए तो बच जाए, वरना ये हमको बुरा भला कहेंगे और इनकार करेंगे आका में शरईया का, और शरीयत का इनकार बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कुछ बचत की सूरतें भी बयान हो। अब बचत की सूरत हो सकती है कि जैसे अब ये तो बे औलाद है, तो औरत जो है अपनी बहन का दूध अगर पिलाने में कामयाब हो जाती है, 2 साल की उम्र तक तो दूध पिलाना जायज़ है, और 2.5 साल की उम्र तक दूध का ये है तो पीरियड, लेकिन 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है। बिल फर्ज पिला दिया 2.5 साल की उम्र से पहले इस्लामिया 2.5 साल से पहले तो हुर्मत निकाह तो साबित हो जाएगी, पर्दा नहीं रहेगा, लेकिन गुनाहगार होगी पिलाने की वजह से औरत जी। हुर्मत रिजात, हुर्मत निकाह, बाहर क्षेत्र में हुर्मत निकाह लिखा, दोनों सेम थिंग साबित हो जाएगी। यानी अब इसके दूध पिलाने वाली का इससे निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गया, और इसकी बेटी से भी हराम हो गया, इसकी माँ से भी, इसकी नवासी से भी। अब ये इसका फिर पूरा वो एक मसाइल है इसके, तो दूध पिला दिया जाए।
یعنی اس سے کسی طرح بھی رشتہ کہ اب یہ ماں نے دودھ نہیں پلایا، اس کی وہ بہن نے پلایا. اچھا ہاں، بیٹی کے مسائل تو وہ خالہ ذات ہاں، کا خالہ ذات سے تو نکاح ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھا کہ اس نے خود دودھ پلایا، بھول ہو گئی میری، ایڈٹ کر لیجئے گا، رجوع کر لیتا ہوں، نکل گیا میرے منہ سے. خالہ اب یہ اس کی بہن کا رضائی بیٹا ہو گیا، تو بہن کے رشتے کی وجہ سے یہ اس کی دودھ رشتے کی خالہ ہو گئی، اب اس کا پردہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ہاں، مگر اس کی بیٹیوں کے مسائل ابھی باقی رہیں گے. ہاں وہ تو رہیں گے، بیٹی سے تو پردہ، اس عورت کی جس کا دودھ نہیں پیا اس نے پالا ہے، اس سے پردہ نہ رہا، لیکن اس کی بیٹیوں سے پردہ ہوگا. اور جب بعض اوقات حقیقی خالہ نے ہی گود لے لیا تو اس سے تو پردہ ہے ہی نہیں. ہاں جب دودھ بھی نہیں پلایا تو اس سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی، لیکن خالہ کی ہونے کی حیثیت سے اس سے تو پردہ نہ رہا. پردہ نہ رہا، لیکن اگر اس کی بیٹیاں ہو گئیں پردہ ہے. تو اب وہ آگے جا کر گھر میں پردہ، گھر میں کہیں گے یہ تو بھائی بہن ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس کو پالا ہے. دونوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، تو یہ سارے بہت مسائل ہے. لے پالک بچہ صحیح بات ہے، لینا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے. مسائل پر عمل کرنا مشکل ہوگا. ایک فرد کا ذہن بن بھی گیا تو ابھی گھر میں ہنگامے کھڑے ہوں گے. لیکن لے پالک بچہ لینا جائز ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بچہ پالنے کے لیے لینا ہی ناجائز کہہ دیا ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے. ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بعض جو دشمنیاں کرتے ہیں نا، یعنی کہ یہ میں صحیح بولتا ہوں، ادھر سے کاٹیں گے جملہ، ادھر سے کاٹیں گے اور ادھورا دے کر کہ دیکھو یہ یوں بول دیا، او ہو، پھر اس پہ کامنٹس شروع ہو گئے. یعنی خدا کا خوف نکل گیا ہے. یعنی سیدھی سیدھی خیانت ہے. یہ ہم لوگوں سے یہ کرتے اس طرح دشمنیاں. اب اسلام دشمن عناصر بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جھگڑے بھی تو ہے نا، جھگڑے کرتے ہیں لوگ ہم سے، تم یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو؟ ہم ٹھیک ہے، ہم تم جو بھی کرو، ہم تو بولیں گے، ہمارا تو قطرہ قطرہ خون کا بولے گا. یا رسول اللہ تو ہم کو گٹی میں ملا یہ بولنا، الحمدللہ تو بولیں گے. ظاہر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اویس اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائی نماز پڑھتے ہوئے نیچے کی پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں، پائچے فولڈ کر لیتے ہیں. یہ فولڈ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. نماز میں پائچے فولڈ کرنا یا اوپر سے اس کو اڑسنا، یہ دونوں مکروہ تحریمی ہے. بعض جگہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ پائچے اڑس لو، پائچے چڑھا لو، تو بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. نہ ناجائز و گناہ ہے. لباس درست کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی جو اس طرح پڑھی تھی. جتنی پڑھی ہیں وہ سب دہرانی ہوں گی. یہ شرعی مسئلہ ہے. اب خامخواہ عقلی طور پر نہ الجھیں کہ فلاں مولانا بولتا ہے، وہ داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. وہ مولانا لگتا ہے، یوں رومال رکھا ہے، حاجی صاحب ہے، اور اعلان کرتا ہے، وہ داڑھی بھی بڑی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو جو علماء فرماتے ہیں، میں نے وہ آپ کو بتایا ہے کہ حدیث پاک میں کف ثوب سے لباس اڑسنے سے منع فرمایا گیا. اور ویسے بھی پائچے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ سنت ہے. مرد کے لیے یہ سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. عورتیں نیچے رکھیں گی. اور آج کل یہ تقریباً مرد جو ہے نا عورت چھاپ ہے. یہ میں چوٹ کرنے کہہ رہا ہوں، اپنے پائچے چیک کر لینا کہ آپ مرد چھاپیں یا عورت چھاپیں. پائچے تقریباً کے ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں. اب ٹخنا کس کو بولتے ہیں؟ پاؤں کے پنجا اور اس کی جو یہ نلی ہے نا، اس کا جوڑ جو ہوتا ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے. کسی بچے کا دکھا دو، میں دکھاؤں گا تو پھر بولیں گے یہ کیا. تو یہ پتا چلے کہ ٹخنا کس کو بولتے ہیں. یہ بچہ کا ہے.
ارے واہ، چلو اس کا کام ہو گیا. دکھائیں گے تو ادھر بٹھا دو. بچہ جو ڈرا ہے زور تو لگائے گا نا، گھبرائے گا تو نہیں. یہ دونوں طرف خالی آنگلی رکھو، صرف یہ ٹخنا ہے. ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے مرد کا پاجامہ، یہ سنت ہے. تو سب اپنے چیک کر لیں. اور ویسے یہ یوں اڑسنا تو ہے نہیں، نماز میں اگر یہ ٹخنے سے نیچے ہیں تو اس کی دو صورتیں. اگر تکبر سے کسی نے نیچے رکھا ہے تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ناجائز و گناہ، اور لوٹانی پڑے گی نماز. اور اگر تکبر سے نہیں ہے، ویسے ہی سستی جیسے فیشن ہے آج کل، یہ مطلب سادہ لوگ یہ لگتے سادہ، تقریباً فیشنیبل ہے. ہاں 99% چیک کر رہے ہیں، میں نے تو بہت نوٹ کیا ٹخنے سے نیچے ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہ لمبا جبہ پہن کر صوفی بنے پھرتے ہیں، ان کے جبے بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. یہ پہن کے آتے ہیں نا ہمارے اسلامی بھائی، جبہ اور لمبا، وہ صوب اس کو توپ بولتے، تو یہ ہے صوب. تو یہ لمبا کرتا جو عربوں والا، ان کا بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. اچھا وہ خطیب والا جو جبہ پہنتے ہم لوگ کبھی کبھی، یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. کیا علاج کیا کریں؟ تو خیر میں تو ترکیب بناتا ہوں اس کی، کٹنگ کروا کر. اور آتے ہیں تحفے میں کبھی تو بڑے ہی ہوتے ہیں، عام طور پہ نوٹ کیا ہے. اب تو خیر میں نے منع کرتا رہا ہوں تو اب نہیں آ رہے فی الحال، کہ کیا کروں میں دکان کھولوں گیا. اس سے پہن کر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، نماز میں خشوع نہیں آتا ہے. یہ اتار کر پڑھو تو ہی صحیح ہے. خالی بس یہ خاص موقع پر بڑی راتوں میں اور میں تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے پہن لیتا ہوں، کہ یہ ایک بڑے دن کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم کی نیتوں سے، کہ علماء میں یہ بھی رائج ہے. لیکن ٹخنے کے نیچے اگر یہ بھی ہے تو اس کے بھی مسائل ہیں. اور یہ عام طور پہ یہ بتا دوں ٹخنے کے نیچے ہی ہوتا ہے. یہ فل سائز کا بناتے ہوں گے بیچنے والا، اب جو لے جائے وہ اپنی مرضی سے اس کی ترکیب کر لے. باہر تو اس کے پہننے کا جو رواج ہے نا، وہ زمین پر یہ گھسٹ رہا ہوتا ہے. یہ اس کا وہ انداز ہے. تو جب پہنتے تو مرد ہی ہیں، یہ جبہ عورتوں کا نہیں ہے. جو اوپر جو پہنتے ہیں تو یہ مرد ہی پہنتے ہیں. مرد چھاپ اور عورت چھاپ بولا میں نے چوٹ کرنے کے لیے، جی، کہ اسٹائل یہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے پہنے، مرد کے لیے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. اب آپ نے آج ہم کو چلو چوٹ تو کر دیا، اب سل گیا. اب عید کے کپڑے کڑے کیا؟ عید کے کپڑے سل گئے کیا؟ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں گے تو لڑائی کریں گے درجیوں سے کہ کیا مطلب یہ کیا بولتے ہیں، چڈی بنا دی ہے کیا؟ نہیں، بالکل ذہن ہی نہیں ہے، غالب اکثریت کا ذہن نہیں ہے اس سنت پر عمل کرنے کا. حالانکہ نماز اس سے مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، جبکہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی. تو یہ سنت ہے. پہلے کے بزرگان دین اس کا اہتمام فرماتے. ایک قصہ بھی لکھا ہے کیمیا سعادت وغیرہ میں، کہ ایک بزرگ اپنے طلبہ یا مریدین کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. جو ایک نوجوان گزرا، اس کا جو کپڑا جو تھا، یعنی پہلے تو عام طور پہ تہبند پہنتے تھے، اب بھی پہنتے، تہبند بھی پہنا جاتا ہے بعض مقامات پر. تو اس کا تہبند جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. تو ان کے مریدین کو دیکھ کر یعنی جوش آیا، ہیں نیچے پہنا اس نے. تو یہ جوش میں آگے بڑھنے لگے کہ ہم اس کو ڈانٹے، یہ کیا تم نے پہنا ہے سنت کے خلاف. یہ پہلے کے دور کی بات بتا رہا ہوں. اس بزرگ نے فرمایا کہ نہیں ٹھہرو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. ان بزرگ نے، سمجھدار تھے سمجھے، وہ یہ بزرگ نہیں تھے، عمر کے بزرگ جو ہوتے نا جن کو غصہ جلدی آتا ہے، اس ٹائپ کے نہیں تھے. اللہ والے تھے، نیک بندے تھے. انہوں نے بلایا اور اس نوجوان کو شفقت سے سمجھا کہ بیٹا
سنت یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. تو اس نے نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور میں انشاءاللہ آئندہ اونچا ہی پہنوں گا. وہ چلے گئے تو بزرگوں نے اس بزرگ نے پھر فرمایا اپنے مریدوں سے دیکھا تم اگر ایسا کرتے نا تو کام خراب ہو جاتا. میں نے سمجھا تو یہ مان گیا. تو یہ کہ نیکی کی دعوت نرمی سے دی جائے, پیار سے دی جائے, شفقت سے دی جائے تو جلدی اثر کرے گی. اور ڈانٹ کر دیں گے تو اگر روب کی وجہ سے اس نے ہاں کہہ بھی دیا تو عمل نہیں کرے گا, مشکل عمل. تو یہ کہ آپ مہربانی کر کے اپنے یہ سلوانا پڑے گا. آپ بولیں گے آئندہ سلواؤں گا میں, نہیں تو اگر آپ کی جیب, اگر جو آگے کی جیب یا آگے کے یہ بٹن ہے یہ اگر پیٹھ کے پیچھے لگا دے درزی, کیا خیال ہے؟ یا کالر جو یہ ہوتے ہیں یہ پیچھے کی طرف ایک کالر پیچھے ایک کالر آگے, تو آپ بولو یار ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھیں گے, نیا سلوائیں گے تو ہم بس احتیاط کریں گے. ابھی بن گیا کیا کریں, ابھی ایک کالر یہ عوام آپ کو سمجھے گا آئندہ کس کو بولتے. تو آپ جھٹ پٹ ایک بار بھی نہیں پہنیں گے اس کو. اور میرے آقا کی سنت کا خون ہو رہا ہے آپ بولتے ہیں میں آئندہ خیال رکھوں گا. یہ بھی آج اور ابھی ہونا چاہیے. اس کا حل بھی درزی کو تھوڑا خدمت کا موقع دیں. اب تو درزی بھی نہیں پکڑے گا آج کل. درزی وہ کہتے ہیں نا ایک مشہور ہے, مرضی درزی کے پاس چلتی ہے. یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اب اپنی مرضی بھی اگر درزی کے پاس نہیں چلے, ہم نے جیسا سائز دیا نارملی درزی اسی طرح کا سی کے دیتا ہے. ہاں تو یہ سائز ہی ٹخنوں کے نیچے دیا جاتا ہے, مزاج نہیں. اب ماشاءاللہ بھی عطا فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ نیت کر لیں. حدیث پاک میں کہ ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا. لفظ تکبر ہے اس میں نہیں ہے شاید, تہبند گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا رہے گا. شاید ہے مطلقاً, لیکن وہ پھر اس کی شرح میں تکبر دیکھ لیں. واللہ علم, بہرحال ہے شرح یہ کہ تکبر حدیث میں صراحت ہو. تو بہرحال یہ کہ یہ پائجامہ شلوار اس کا پائچہ جو ہے یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. کتاب میں لکھا تھا ٹخنے کا حق ہی کیا ہے کہ کپڑا اس کے نیچے ہوتا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی, ہو الہی مغفرت ہر بے کس و مجبور کی. نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں, لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عورت اپنے محرم کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہے؟ نہیں. مٹی کے حوالے سے تو کہا تھا کہ اگر خبر دی اس کو کہ یہ نجس ہے تو اگر تو وہ عادل ہے یعنی مسلمان ہے, فاسق و فاجر نہیں ہے, عدالت اس میں پائی جاتی ہے تو یعنی عادل کہ وہ فاسق و فاجر نہیں ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. مٹی ناپاک جس نے کہی وہ عادل شخص ہے, فاسق و فاجر نہیں ہے, مسلمان ہے. اور اس نے کہا کہ مٹی ناپاک ہے تیمم کرنے والے سے, تو اب یہ کہ وہ تیمم نہ ہوا. جی ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب ضرورت ایڈٹ کیجئے گا اس مسئلے میں انشاءاللہ. حدیث نمبر 6 صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے
یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے، اس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تیبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ٹخنوں سے نیچے تیبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ تکبر سے تو حرام ہے، البتہ بغیر تکبر کے بھی سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ جو میں نے عرض کیا ٹخنوں سے اوپر، تو یہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہمیں رکھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہیں بھی الحمدللہ میں اہل سنت ہے، الحمدللہ۔ سوال یہ آیا ہے کہ بیعت کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ گناہ کرنے سے بیعت نہیں ٹوٹتی، نعوذ باللہ صریح کفر ہو جائے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ہی چلا گیا تو بیعت بھی نہ رہی، یا پیر کی گستاخی کی تو بیعت ٹوٹ جائے گی، یا پیر سے عقیدت ختم ہوئی تو بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، یا خود کہا کہ میں بیعت توڑتا ہوں فلاں کی، تب بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب کو اطلاع دینا، اطلاع ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بیعت توڑے، کسی پیر سے عقیدت ختم ہو گئی کسی کی، کسی وجہ سے پیر صاحب کے کردار کی وجہ سے، تو اب وہ پیر صاحب کو بتائے نہیں، بتائے گا تو دشمنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی کا ایک سوال آیا ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ بک جانا، مرید ہونا یعنی بک جانا، مرید نے پیر کے ہاتھ سودا کر لیا، بک گیا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، یعنی جو علماء نے لکھا ہے کہ زندہ بدست مردہ، یعنی غسال جس طرح مردے کو ہیر پھیر لوٹ پھیر کرتا ہے، اس کو اس طرف کروٹ بٹھائے گا اس طرف، مردہ کچھ بھی مزاحمت نہیں کرتا، مزاحمت کرے تو بھی مردہ نہ کہلائے گا، تو زندہ لوگ بھاگ جائیں گے، غسال بھی بھاگ جائے گا پانی چھوڑ کے۔ تو مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مردہ بدستے زندہ، لیکن اب ایسے مرید دیکھے نہیں جاتے۔ پیر صاحب جب تک حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تھپکتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، پیر صاحب بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب نے جہاں ڈانٹ پلائی خلاص بیعت توڑ دی، پیر صاحب بڑے بد اخلاق ہیں، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں، شیطان متوسوسے ڈالتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ تو اس وجہ سے بد اعتقاد پیر صاحب سے ہو جاتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، کتنی بار بولا دعا کے لیے، پیر صاحب توجہ نہیں کرتے۔ اب آپ کو پتا کیسے چلا توجہ کرتے نہیں کرتے؟ اب جیسے کہ پیر صاحب سے بد اعتقاد ہو گئے، بار بار دعا کا بول کر کے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ بتائیے کہ حقیقت میں مسئلہ حل کرتا کون ہے؟ پیر صاحب کرتے یا پیر صاحب کا رب کرتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے جو چاہا وہ ہوا ہے نا۔ تو اب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو کیا رب بھی بدل دیں گے، خدا بھی بدل دیں گے؟ ایک بار بہت پہلے ایک قصہ ہوا تھا میرے ساتھ، کسی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اپنا پیر کی بیعت توڑ دی میں نے کہ میرا کام ہی نہیں کرتے، تو میرا کام تو میں نے بھی نہیں کرنا ہے، وہ صاف کہہ دیا کام تو میں بھی نہیں کروں گا آپ کا۔ تو کیا مطلب آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی؟ ہاں، تو آپ کی دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو کیا خدا کو بھی بدل دو گے؟ خیر اس کی امید ہے سمجھ تو آ گیا ہوگا، میں نے بالکل دو ٹوک اس سے بات کی تھی۔
पार्टी था, एक मालदार आदमी था। तो खैर फिर उसने मेरी बैत कर लिया। वो तो उसकी टूट चुकी थी बैत, तो ज़ाहिर उसने अकीदत उसकी खत्म हो गई थी। यानी ये लेक्चर मेरा जली कटी उसके हक में जो थी, ये सुनने के बाद वो के बावजूद वो मुरीद हो गया। तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको मतलब खरी खरी कोई सुना देना तो ये भी समझ में आ जाता है कि यार ये सही आदमी है, हमारी हाँ में नहीं करता, खुशामद नहीं करता हमारी। ये भी एक वस्फ है, खूबी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला इरशाद फरमाते कि हमारे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क़यामत तक इस बात के ज़ामिन हैं कि इनका कोई भी मुरीद बग़ैर तौबा किए नहीं मरेगा। मीठे मीठे इस टाइम है मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन बूंदी हिंद में जो आशिक़ान रसूल हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें। सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। आप जो अल्फाज अदा फरमाएँ आप भी दोहराएँ, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं, आप अपनी ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ मैं तौबा भी करवा दे, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी हो, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज 27 रमज़ान मुबारक है और पाकिस्तान की आज़ादी की जो इस्लामी तारीख थी वो 27 रमज़ान मुबारक बताई गई है। ये इस मौके से
کے مطابق مناسبت سے یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک پاکستانی ملک و بیرون ملک میں کس طرح اس کو رہنا چاہیے؟ ظاہر اپنے وطن عزیز کی محبت تو ایک فطری امر ہے، بندے کے دل میں ہوتا ہے جنرلی. تو ہمارے یہاں مطلب دکھ یہ ہے کہ باہر ملک میں بھی جا کر اپنے وطن کی عزت بڑھانے کی کوشش تو کوئی کرتا ہے، تو برا بھلا بولتے رہتے ہیں. پاکستانی ایسے، پاکستان میں وہ، پاکستان میں یہ. دیکھیں کم از کم باہر ملک میں تو یار اپنے وطن کی آدمی تھوڑا یوں شان بیان کرے، جو سچی اور جائز بات ہے وہ کرے. اب کمزوریاں تو کس میں نہیں ہیں؟ تو آپ بھی تو پاکستانی ہیں، انہیں پاکستانی ہو کر انہیں کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. اگر گھر میں خرابی ہو تب بھی جو باہر کرے وہ نادان ہوتا ہے. تو اپنا ملک ہے، اتنا بڑا وطن ہے، اللہ نے ایسی آزادی دی ہے، جیسے یہ کھل کر جو ہم یہ کر رہے ہیں دین کی خدمت اور اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں کر سکتے. اتنے بڑے اجتماعات انہیں بغیر کسی پرمیشن، NOC اور بہت مسائل ہوتے ہیں باہر ملکوں میں. حال کے اندر وہ بھی NOC کے ساتھ اجازت ہوتی ہے، جنرلی نہیں کر سکتے اس طرح. اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اتنے بجے تک مائک کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اندر ہی رہے گی. 10 بجے یا ایسے کوئی ٹائم ہوتے ہیں کہ بس یہ نوم ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، خلاص کچھ نہیں کر سکتے. کئی ممالک ایسی ہے کہ پرمیشن دیں گے بھی نہیں اتنی گیدرنگ کرنے کے. کرنا ہے پرمیشن ملے گی تو لمیٹڈ اتنے سے ہول میں. یہ ہم تو دنیا دیکھی بھالی ہے نا. یہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں اسلام کی اتنی آزادی، کھلی آزادی ہے الحمدللہ. مطلب یہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، چوک اجتماعات کر رہے ہیں، چوک درس کر رہے ہیں، مدنی قافلے آزادی کے ساتھ مسجدوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، مدنی کام کی دھوم دھام ہو رہی ہے. 27ویں رات کا کتنا بڑا اجتماع کیا ہے، روڈ بھر جاتے ہوں گے، گلیاں بھر جاتی ہوں گی، کوئی روکتا نہیں ہے. تو یوں مطلب میرا وطن عزیز کتنا اچھا ہے، اسلام کتنا اچھا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کے نام پر ہی تو یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا. تو اس وطن عزیز میں الحمدللہ بڑی خوبیاں ہیں. اور ہمارا وطن عزیز جو ہے نا یہ بہت بہادر ہے. آپ کو میں 78 میں لے چلوں، شاید 78 کا واقعہ ہے جب کعبۃ اللہ شریف پر بعض وہ دہشت گردوں نے کچھ غلبہ تو کیا پائیں گے، بس وہ ترکیب بنائی تھی، وہ ہتھیار لے کر انہوں نے مطلب پھر بڑی بھگدڑ مچی تھی اور کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے کچل کر. حج کا سیزن تھا اس میں ان کو قابو میرے وطن عزیز کے سپاہیوں نے کیا تھا. یہ مشہور بات ہے، بہت سے پرانے لوگوں کو پتا ہوگا. تو یوں مطلب یہ کہ واقعی یہ کہ یہ مشہور ہے. ہمارے وطن عزیز کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے دلیر ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ اچھا 78 کا. اچھا ہاں 79 اچھا تو 78 چلو 1 سال کا فرق ہو گیا. تو وہ مطلب یعنی کہ دنیا میں ہماری فوج ہے نا، پاک فوج، یہ مبالغہ کروں تو دنیا میں اس کا ایک نام ہے. اور کئی ممالک میں ہمارے وطن عزیز کے وطنی پاکستانی افسران ہیں. یہ شاید بہت تھوڑوں کو پتا ہو، کئی ممالک میں آپ کو ملیں گے، خصوصاً عرب ممالک میں ان کو ویلکم ہے. افسران کو افسر ہے، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یوں الحمدللہ ہمارا وطن جو ہے یہ بہادر سپوتوں کا ملک ہے اللہ کی رحمت سے. اور جتنی اسلام کی اس میں آزادی، پھر جتنا عشق رسول، اس میں ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے. پاک و ہند، کیونکہ پہلے پاک و ہند ایک ہی تھا، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے
اسلام کے نام پر یہ وطن عزیز حاصل کیا. تو پاک و ہند کے مسلمان انہیں جو مطلب جو حقیقت ہے عرض کر رہا ہوں کہ پاک و ہند کے مسلمانوں میں جو عشق رسول دیکھا گیا، میں نے دیکھا ہے اور دیکھا جاتا ہے، لوگ اعتراف کرتے ہیں، وہ شاید دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ملے گا، ایسا عشق رسول. ہاں جہاں جہاں پاکستانی مسلمان ہوں گے، انڈین مسلمان ہوں گے، ان میں عشق رسول ملے گا، دنیا میں وہ کہیں بھی ہو. تو یہ بدرجہ اتم، اس کا مطلب دوسروں میں عشق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سوڈانیوں میں عشق بہت دیکھا میں نے، عشق رسول سوڈانیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن پاک و ہند میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ عشق رسول ہوتا ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار میں آرام فرمائیں. ٹھیک ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، پاکستان ہندوستان اس ڈائریکشن میں آتا ہے. بنگلہ دیش بھی شامل ہے اس میں، اور سری لنکا بھی شامل ہے قدموں میں. تو بنگلہ دیش کا عشق رسول بھی مثالی ہے. خیر وہ تو مطلب فقراء المدینہ بولتا ہوں ان کو تو میں، اور فقراء الغوث العظم کہ واحد ملک ہے بنگلہ دیش جس میں 11ویں شریف غوث پاک کی جو سالانہ 11ویں آتی ہے، اس میں وہ قانونی چھٹی ہوتی ہے، آفیشیلی چھٹی. خیر تو یوں مطلب پاک و ہند لے لو، بنگلہ دیش لے لو، سری لنکا کے مسلمان لے لو، تو یہ مخصوص ممالک کے جو قدموں کی خدمات ہیں ان میں عشق رسول بہت پایا جاتا ہے الحمدللہ. تو یوں پاکستان بھی اس میں سے ایک ہے. پاکستان میں کچھ زیادہ ہی مجھے تو لگتا ہے، میں ہوں بھی پاکستانی، تو جس کا کھانا اسی کا گانا، یہیں کی پیداوار کھاتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اپنے ملک سے وفاداری ہونی چاہیے، غداری نہیں ہونی چاہیے، اور کمزور باتیں اپنے وطن کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے کہ اس طرح یہ کہ ہمارا وطن ڈیمیج ہوگا. ہمارا وطن کسی فرد کا نام نہیں ہے، چند افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ وطن ہے کہ یہ خطہ زمین ہے الحمدللہ، سرسبز و شاداب خطہ ہے الحمدللہ. بڑی اس میں مطلب اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ اس کی قدر نصیب کرے، ہم اس کی تعمیر کریں. ہاں جو اس کی تخریب کرتے ہیں نا، عمارتیں جلاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں اور توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، یہ وفادار نہیں ہوتے، یہ تو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں. اور مہنگائی اسی وجہ سے تو بڑھتی ہے. مین جو وجہ ہے نا، یہ عام طور پر جب ہنگامے ہوتے ہیں نا اور کروڑوں اربوں روپے کی املاک جلا دی جاتی ہے، تو بھائی وہ چلو بالفرض کسی نے کسی فرد کے بارے میں احتجاج کیا اور یہ جلایا، تو اس فرد کی ملک تو نہیں ہے نا، یہ تو عوام کی ملک ہوتی ہے. یہ جو جلا رہے عوام کے ہی سب مسلمانوں کے ہوتے ہیں، پاکستان تو مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے. تو اس طرح یہ نقصان کرتے ہیں. اچھا گورنمنٹ کی املاک بھی جلا دیتے ہیں، تو گورنمنٹ کی بھی تو کسی کی جیب کی تو نہیں ہوتی نا، یہ بھی عوام کی ہوتی ہے، عوام ہی ٹیکس بھرتے ہیں، عوام کی ہوتی ہے. تو یہ اربوں روپے کا نقصان کر دیتے ہیں جب زوردار ہنگامے کرتے ہیں. اچھا اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ سزا ہم ہی کو تو ملتی ہے. مہنگائی بڑھتی ہے تو چیختے ہم ہی لوگ ہیں کہ مہنگائی بڑھا دی. مہنگائی انہوں نے نہیں بڑھائی، یوں دیکھا جائے نا ہم نے بڑھائی. ہمارے ہی بھائی ہیں جو گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، املاک جلا رہے ہوتے ہیں اور لوٹ مار مچا رکھی ہوتی ہے، بہت نقصان کرتے ہیں. تو یہ لوگ صحیح معنوں میں وفادار نہیں ہیں جو اس طرح کے ترکیبیں کرتے ہیں، تخریب کاریاں کرتے ہیں، تخریب کاریوں پر لوگوں کو ابھارتے ہیں اور خود شریف بن کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اور اچھے لوگ وہی ہیں جو اپنے وطن عزیز کی زبان سے بھی تعریف کریں اور اس کی تعمیر میں عملاً حصہ بھی لیں اور مل جل کر اس کا تحفظ کرے کہ ایک عمارت کے لیے ایک ایک تنکا قیمتی ہوتا ہے. تو میرے وطن عزیز کا ایک ایک تنکا، ایک ایک پتھر، ایک ایک کنکر قیمتی ہے، کہ یہ اس لیے کہ یہ میرے وطن کا حصہ ہے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کہیں باہر جاؤ تو اپنے وطن کی خاک لے کر جاؤ، کہ اپنے وطن کی خاک پانی میں گھول کر پیو گے تو اس سے تمہیں شفائیں ملیں گی. وطن کی خاک جو ہے یہ شفا ہوتی ہے.
लोग तो मदीने की खाक में बातें बनाते हैं। मदीने की खाक तो ही खाक शिफा। गुबारुल मदीना फी गुबारुल मदीना शिफाउन, हदीस पाक है कि गुबारुल मदीना, मदीने की खाक में शिफा है। तो मदीना तो मदीना है और कायनात का नगीना है, लेकिन अपना वतन भी हमारे लिए अजीज होता है, मोहतरम होता है। लेकिन मदीना मदीना है, मदीना हमारी अकीदतों का मरकज है। ये तो नऊजुबिल्लाह कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा वतन मदीने से अच्छा, ना ना ना, मदीना अच्छा है, मदीना अच्छा है, मदीना अच्छा है, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। बल्कि ये जो वतन मिला ये भी मदीने वाले के सदके। बेशक बेशक, सारी कायनात में रौनकें मदीने वाले के नूर से हैं। बेशक। अच्छा, दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो आपको भी ज़रा तजुर्बा होगा कि सफ़र के हवाले से जो सस्ती चीज़ें यहाँ मिलती है, बिलखुसूस रोटी, वो और ममालिक में नहीं है ये चीज़। ये महंगाई करते हुए बाहर नहीं निकलते होंगे ना, ये बाहर तो क्या बताऊं मैं, चाय भी पीने जाओ ना आसान नहीं है, इतनी महंगी है चाय और चीजें, इतनी महंगी है बाहर। हमारे वतन में सस्ती हैं चीजें, बाबुल मदीना शायद सब में सस्ता है, हंगामे भी ज्यादा यहाँ करते हैं, सस्ता है। हाँ, ताजिर भी मतलब बेचारे करते हैं बाद लूटमार, अगर ये ताजिर भी थोड़ा हमदर्दी करे ना कौम से तो और चीजें सस्ती हो जाए। वैसे मैं सही बोलता हूँ, हमारा वतन जो है ना ये सस्ता वतन है, इसमें गरीब भी गुजारा कर लेता है, बाहर गरीबों को टिकने भी दे देते, भगा देते। गरीबों का काम नहीं है, खूब कमाओ, खूब टैक्स पेमेंट करो, ये करो वो करो, ये टिप टाप रखो तो रहो, वरना नहीं। यहाँ तो हम मतलब जैसा तैसा अपने मकान में अगर 100 साल तक भी चूना नहीं करते, कोई आकर बोलता नहीं है कि चूना नहीं करवाया। वहां चूना करवाया तो बोलेंगे रंग पेंट, वो ऑयल पेंट क्यों नहीं करवाया। तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन बहुत प्यारा है। यार कलाम सुनो ना वतन का यार। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर इस पे सदा, फजल कर इस पे सदा साए रहमत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा। मरहबा पाक वतन, पाक वतन पाकिस्तान, मरहबा पाक वतन, पाक वतन पाकिस्तान, मरहबा पाक वतन, पाक वतन पाकिस्तान, दे तरक्की तू इनायत इसे बरकत फरमा, दे तरक्की तू इनायत इसे बरकत फरमा। शुक्र सद शुक्र गुलामी से मिली आजादी, शुक्र सद शुक्र गुलामी से मिली आजादी, शुक्र सद शुक्र गुलामी से मिली आजादी, फिर मुहैया मेरे मौला इसे राहत फरमा, फिर मुहैया मेरे मौला इसे राहत फरमा। फजल कर इस पे सदा, फजल कर इस पे सदा साए रहमत
فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں جو بھی شرعی تقاضے اس کو پورا کرتے ہوئے اپنا حصہ ملیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دنیا میں کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ وطن عزیز کا بھی نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ اسلام و دین کے احکام کے مطابق عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ جی محمد اویس رضا اختاری، میرا تعلق حیدرآباد زمزم نگر سے ہے۔ میرا سوال امیر یا سیدی ارشاد فرمائیے کہ عقیدت ٹوٹنے کے کیا معنی ہے؟ عقیدت ختم ہو گئی تو ٹوٹ گئی۔ جیسے کہ پہلے بہت اچھے لگتے تھے پیر صاحب، اب پیر صاحب سے نفرت دل میں پیدا ہو گئی تو عقیدت ختم ہو گئی۔ نفرت اس کی ضد ہے۔ عقیدت خیر محبت اور نفرت ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن عقیدت بھی محبت ہی کی ایک صورت ہے، لیکن اس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے عقیدت میں۔ اور یہ عقیدت بزرگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عقیدت، نیاز مندی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی یا رسول اللہ نگاہ کرم۔ سوال چل۔ سوال مدنی مذاکرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی مثال ایک ہیرے کی سی ہے، جیسے ہیرا چاروں طرف سے جس طرف سے بھی دیکھا جائے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اندر نور ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت صاحب کی جو ہے وہ پیشانی، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی مقدس ہستی ایک ہیرے کے مانند ہے کہ جس سے آج پوری دنیا کے اندر ایک مدنی ماحول اور دین شریعت کا جو چرچا ہے وہ آپ کی حیثیت سے، آپ کے توسل سے، آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے مدنی پھول دنیا کے لیے ایک مشعلہ راہ ہیں کہ جن سے آج ہم دنیا کے اندر فتنہ کے دور کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین اپنی زندگی کا ایک نمونہ حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے حضرت صاحب کو یہ صفات عطا فرمائی۔ محمد جی صاحب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا ایک سوال تھا کہ اگر والدہ ہے حیات، اس کی بہو اور بیٹا عمرہ کرنے جا رہے ہوں تو اس کے لیے جائز ہے یہ عمرہ کرنا؟ والدہ حیات ہے تو کیا بہو اور بیٹے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج جا نہیں سکتے ہے۔ ہیں، فرما رہے کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی سوال چلائیے۔ محمد الطاف عطاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، کیا ہم قبرستان پر قرآن لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قبرستان جائیں تو وہاں تلاوت قرآن کرنی چاہیے اور جو ہے وہ اپنے عزیز و رفقا اور بلکہ پورے اہل قبرستان کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جی سوال چلائیے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عورت کا وضو اور مرد کا وضو ایک جیسا ہی ہے؟ جی ہاں، عورت کا وضو اور مرد کا وضو ایک جیسا ہی ہے کہ فرض جو ہے وہ دونوں میں یہی ہے کہ چاروں جو فرض ہیں۔
سوال. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ چھوٹے مدنی منع کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی جو بڑے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی چھینک کے جواب میں کہتے ہیں. بڑا اگر الحمدللہ کہے تو اب جو ہے وہ جو دوسرا ہے اس پر یرحم اللہ سننے والے پر جو ہے یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جائے گا. تو وہی چھوٹے مدنی منع کے بارے میں اچھا سبحانک اللہم وبحمدک اچھا یہ ہے کہ اگر صلو علی الحبیب اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب جو ہے وہ سامع جو ہے جس نے چھینک کی آواز سنی تو وہ بھی اگر چھینک سن کر اگر الحمدللہ کہے گا تو اس پر بھی جو ہے وہ فضیلت ہے, اس پر بھی جو ہے نا وہ ثواب ملے گا, بلکہ 70 بیماریوں سے دور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب. میٹا دے ساری خطائیں